بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کی اس نشست میں چند احباب کی ایک گزارش پہ، درخواست پہ کہ آپ کوئی ایسی ویڈیو بنائیں جس میں ناجائز تعلقات کو ختم کرنے کے کچھ اسباب، کچھ ذرائع، کچھ باتیں ہوں۔ تو یہ میں آپ کو بتلا دوں کہ یہ کئی بار میں بتلا چکتا ہوں ضمناً شریعت مطہرہ نے صاف صاف اور واضح ارشادات اور احکامات بیان کر دیے ہیں، اور ہماری شریعت وہ شریعت ہے، ہماری طریقت وہ طریقت ہے جس کے سارے تو نہیں لیکن چند ایک پہلوؤں پہ غور کیا جائے، عمل کیا جائے تو زندگی سکون سے، امن سے گزرتی ہے، دنیا بھی اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ لیکن ان احکامات کی خلاف ورزی کر کے، ان اصولوں کی حکم عدولی کر کے تو پھر زندگی اجیرن بن جاتی ہے۔ اگر کسی مرد کا کسی مرد سے کوئی ناجائز تعلق ہو اور ایسا ہو کہ اس لڑکے یا لڑکی کی عمر نوجوانی کی ہو، حد بلوغ کی ہو، لڑکا اس کی داڑھی اور مونچھ نہیں ہے تو اس کو امرد کہتے ہیں، یہ بھی لڑکی کے حکم میں آتا ہے۔ اور دوستی، اور ایسی دوستی جس کا شرعاً کوئی اصول نہ ہو، کوئی جواز نہ ہو، کوئی سبب نہ ہو تو ناجائز ہوتی ہے۔ اور اسی طرح غیر محرم عورت کے ساتھ تعلقات رکھنا آنکھوں اور کانوں کے اندر سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ یہ بس ہم نے پڑھا ہے، ہم نہیں جانتے کہ حدیث کی کون سی قسم ہے، اس کا راوی کیسا ہے، بس حدیث ہے۔ ایک خاتون جو قرآن پاک کو اونچی آواز سے نہیں پڑھ سکتی، جس کی آواز باہر گلی تک جائے یا غیر محرم کے کانوں تک پہنچے، اس کا نعت پڑھنا، اس کا میلاد کرنا، اس کا گانے گانا کیا حکم ہوگا؟ میرے پاس 2 لڑکیاں ہیں نا کالج کی، یہ بات میں کئی بار دہرا چکا ہوں۔ ایک نے کہا آپ کچھ حساب کتاب کرتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں، حالات زندگی بتاتا ہوں، نام کے ذریعے سے کتنی فیس ہے؟ میں نے کہا اتنی فیس ہے۔ دوسری نے کہا آپ ہاتھ دیکھتے ہیں؟ میں نے کہا ہاتھ بھی دیکھتا ہوں اور دکھاتا بھی ہوں۔ کتنی فیس لیتے ہوں؟ اس سے ڈبل ٹرپل گنا بتا دی۔ وہ کہنے لگی کہ آپ اس کا حساب کرتے ہیں، اس کی فیس اتنی اور میرا ہاتھ دیں گے کہ اس کی ڈبل ٹرپل فیس آپ نے بتائی اس کی۔ میں نے کہا وہ میرے ہاتھ میں کاغذ ہوگا، پینسل ہوگی، اس کا نام ہوگا، بس تو میں لکھتا جاؤں گا، دیکھتا جاؤں گا، اس کو بتاتا جاؤں گا کہ اس کے حالات کیا اس کو بتلا رہے ہیں۔ لیکن جب میں ہاتھ دیکھوں گا کہ تیرا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہوگا، یہ بتاؤں گا کہ یہ لکیر زندگی کی ہے، یہ قسمت کی ہے، یہ دماغ کی ہے، یہ دولت کی ہے، جو پمسٹری والے بتاتے ہیں۔ تو اس لیے کہ ایک غیر محرم کا ہاتھ غیر محرم کے ہاتھ میں ہو تو یہ حرام قطعی ہے۔ اور اگر میں کوئی کام کرتا ہوں نا تو میں فری میں برائی بھی نہیں کرتا، فیس اس لیے ڈبل ٹرپل بتائیے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم شریعت کے اور طریقت کے ضابطوں پہ، ان اصولوں پہ چلیں تو ہماری زندگی کے اندر یہ الجھنیں، یہ مصیبتیں، یہ تکلیفیں، یہ مسائل پیدا نہ ہوں۔ لیکن جب ہم کہیں بھی حکم عدولی کرتے ہیں تو پھر ہماری زندگی مسائل کا شکار ہو جاتی ہے۔ بہرحال اگر کسی کے ایسے ناجائز تعلقات ہیں، کسی شادی منگنی کی وجہ سے، کسی دشمنی کی وجہ سے، کسی کو ڈی ویلیو اور ڈی گریڈ کرنے کی وجہ سے، یا تہمت اور الزامات، جو بھی صورت ہو،
اگر کہیں ایسا ہو، اور وہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، کوئی اسباب ان پر کارگر ثابت نہیں ہوتا، تو ایک اللہ کی کلام ہی ایسی ہے جو ہر مسئلے کا حل ہے، ہر الجھن، ہر مصیبت اور ہر تکلیف اللہ کی کلام سے دور ہوتی ہے، کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، لیکن ماننا مجبوراً پڑتا ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں نا کہ بندہ جب بڑھاپے کو پہنچتا ہے، وہ سارے اسباب اس کے ناکام ہو جاتے ہیں، کہیں بھی اس کو کامیابی نہیں ملتی، تو آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ ہر بندے کے ہاتھ میں یہ تسبیح ہوگی، مسلح ہوگا، لیکن میں کہتا ہوں در جوانی توبہ کردن، جوانی کے اندر توبہ کر دو، جوانی کے اندر یہ تسبیح پڑھو۔ بڑھاپے میں تو ویسے ہی تم کوئی کام کرنے کے قابل نہیں ہو، تو یہ تسبیح اگر آ گئی ہاتھ میں تو کون سا کمال ہے۔ مسلح پہ اور کچھ کام نہیں کر سکتے، تم اس عمر میں آ کے مسلح پہ بیٹھے ہو جب اور کوئی کام نہیں کر سکتے۔ جب سارے کام کر سکتے تھے تو اس وقت یہ تسبیح والا کام بھی کر لیتے اور وہ مسلح والا کام بھی کر لیتے، تو تم ان مسائل سے دوچار نہ ہوتے۔ تو بہرحال انسان مادیت سے تنگ آ کر، ناکام ہو کر، نامراد ہو کر روحانیت کی طرف لوٹتا ہے، اور اگر کہیں ایسے ناجائز کسی کے تعلقات ہیں، ناچاکیاں ہیں، تو پھر آپ سورہ انفال کی آیت نمبر 7 اور 8، 7 نمبر آیت آدھی وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ سورہ انفال پارہ نمبر 9 آیت نمبر 7 اور 8، 7ویں آدھی آیت اور 8ویں پوری۔ اس کو پڑھیں کیسے؟ جس بندے کے دیکھیں کہ ایسے ناجائز تعلقات ہیں، اس کے نام کے عدد کو دیکھیں، اگر نام کے عدد کو نہیں نکال سکتے تو پھر آسان فارمولہ یہ ہے کہ اس کے نام کے اندر جتنے حروف ہیں ان حروف کو گن لیں، 3 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، 7 ہیں، ان حروف کو گن لیں اور ان حروف کی تعداد کے مطابق اس آیت کو پڑھیں، کم سے کم 7 دن، پھر 21 دن اور لاسٹ 29 دن، اس سے زیادہ نہیں۔ آپ دیکھیے پھر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام کی برکت سے کیسے کیسے اسباب پیدا کرتا ہے کہ جن کو آپس میں آپ تعلقات ناجائز سطح کے توڑوانا چاہتے ہیں، ختم کرانا چاہتے ہیں، تو وہ ختم ہو جائیں گے۔ مثلا کسی کا نام ہے حمزہ، یہ مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، کوئی کنفرم نام لے کے نہیں کہہ رہا ہوں، مثال کے طور پر حمزہ، ہے میم زے ہے، حمزہ 4 حرف میں 400 بار پڑھیں۔ اگر اس کے نام کے عدد نکال سکیں تو وہ آپ کی مرضی، 60 عدد بنتے ہیں حمزہ کے، 60 بار پڑھ لیں۔ بعض دفعہ عدد کے لحاظ سے کیا ہو جاتا ہے، کم ہوتا ہے، اور بعض دفعہ نام کے لحاظ سے تعداد زیادہ بن جاتی ہے، اور بعض دفعہ تعداد کیا ہوتی ہے حروف کے لحاظ سے کم ہوتی ہے اور عدد کے لحاظ سے کیا بن جاتی ہے، زیادہ بن جاتی ہے۔ جس طرح کسی کا نام غفار ہو، مرتضیٰ ہو، اعظم ہو، اس کے عدد بہت زیادہ بن جائیں گے، تو اس لیے نام کے حروف کے مطابق آپ پڑھیں، اللہ تبارک و تعالی ناجائز تعلقات کو ختم کر دے گا۔ یا پھر سورہ انعام آیت نمبر 45 فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اس آیت کو 121 بار 121 ٹائم پڑھیں، انشاءاللہ مقصد اور مراد کو پہنچیں گے۔ یہ ایسی حقیقت ہے، اس حقیقت کو کوئی رد نہیں کر سکتا، ٹال نہیں سکتا۔ ایک دفعہ پڑھ کے تو دیکھیے۔ میں لوگوں کی گزارش پہ، لوگوں کے ڈیمانڈ پہ ایسی ویڈیوز بناتا ہوں، ورنہ ہمارے مذہب میں اور ہمارے مسلک میں، خصوصاً میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، ہمارے مشرب میں یہ جو توڑنے والا سلسلہ ہوتا ہے نا، یہ نہیں ہے۔
یہ جو اختلافات ڈالنے والا سلسلہ ہوتا ہے نا، یہ نہیں ہے، یہ توڑ نہیں ہے، جوڑ ہو سکتا ہے اور جوڑتا بھی ہوں اللہ کے کرم سے، لیکن توڑنا یہ میرا مشرب، میرا مسلک اور میرا مذہب اس چیز کی مجھے اجازت نہیں دیتا۔ تو اس لیے یہ چند ایک احباب کی پرزور کیا تھی، استدعا تھی، درخواست تھی، گزارش تھی، جو بھی سمجھ لیں۔ تو میں نے کہا چلو ان کی نظر سے یہ ویڈیو گزرے گی تو کوئی سبق بھی حاصل کر لیں گے۔ ہمارا کام ہوتا ہے بدبخت کے لیے بھی ہدایت کی دعا کرنا، شریر کے لیے بھی ہدایت کی دعا کرنا۔ وہ ذوالنون مصری کا واقعہ میرے ذہن میں بار بار لوٹ آتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ احیاء العلوم میں لکھا ہے نا، فرماتے ہیں کہ ذوالنون مصری دریا دجلہ کے کنارے بیٹھے تھے اور کشتی پہ چند ایک اوباش کے سامنے جان اشکلیاں کرتے ہوئے بےہودہ حرکات کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ تو ذوالنون مصری کے مریدوں نے کہا حضور دعا کیجیے نہیں، بد دعا کیجیے ان کے لیے، یہ کیسی حرکات کر رہے ہیں۔ آپ نے بارگاہ عزتی میں ہاتھ بلند کیے اور فرمایا اللہ جس طرح دنیا میں ان کو عیش دی، آخرت میں بھی ان کو عیش دے۔ مریدین بڑے حیران، ہم نے بد دعا کے لیے کہا اور انہوں نے دعا کر دی۔ کشتی کنارے ہوئی، لنگر انداز ہوئی، جہاز جوت بھی تھا۔ وہ آئے ذوالنون مصری کے پاس، آ کے سر کو پاؤں پہ ٹیک دیا، توبہ طائب ہو گئے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ آج کوئی مشرک، کوئی کافر، کوئی ہندو، کوئی سکھ، کوئی عیسائی، کوئی یہودی، کوئی بدھ مت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لے، بے شک اس کی 70 سال کی عمر ہو، 100 سال کی عمر ہو، جتنی بھی ہو، اس کے گزشتہ گناہ سارے کے سارے معاف ہو جائیں گے۔ وہ ایسا ہوگا جس طرح پہلے دن اس کی ماں نے اس کو جنا ہے۔ تو اس لیے گناہوں سے توبہ کرنے والا گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ تو ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں اللہ جن کے اندر بھی یہ عیب پائے جاتے ہیں تو انہیں رائے ہدایت دے، رائے راست دکھا، اپنے نبی کی شریعت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تیرے نبی کی شریعت سے بڑھ کر کوئی شریعت نہیں، کوئی طریقت نہیں، کوئی اخلاق نہیں، کوئی کردار نہیں۔ نبی کی سیرت و کردار کو اپنا لو، اپنی زندگیوں کو سکھی بنا لو، سکون سے زندگی گزارو، اور جب شرع کی اور طریقت کی دہجیاں بکھیر کے تم اپنی منمانی کرو گے تو کہاں تک؟ یا مدہم فی طغیانہم یعمہون، کہاں تک تم سرکشی اور طغیانی کر کے آگے بڑھو گے؟ جب اللہ کھینچتا ہے نا اپنی ڈور کو، بطش ربک لشدید، پکڑ بڑی سخت ہے میرے رب کی۔ تو اس لیے بعض احباب کی گزارش پہ، درخواست پہ، ڈیمانڈ پہ یہ سب کچھ بیان کرنا پڑتا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالی ہر بندے کی سرشت میں جو لکھا ہے، جو اس نے تقدیر میں لکھا ہے، وہ تو ہو کے ہی رہے گا۔ یہ میرے پاس کتاب ہے شمس المعارف، رسالہ کشیریہ، اس میں لکھا ہے نا کہ ایک رقاصہ، اس نے ساری زندگی رقص و ڈانس کر کر کے، رقص و سرور کی محفلیں سجا سجا کے لوگوں کو محظوظ کیا۔ ایک دن اس کے دل میں خیال آیا کہ اب توبہ کرنی چاہیے، وہ ایک پیر صاحب کے ہاتھ پہ توبہ کر لی۔ اتفاق سے توبہ کے بعد ایک بادشاہ جو اسی پیر کا مرید تھا، اس کی شادی آئی اور یہ مشہور رقاصہ تھی، اس کو دعوت دی، اس نے انکار کر دیا، ایسا نہیں ہو سکتا، میں نے اب توبہ کر لی ہے۔ کس کے ہاتھ پہ؟ وہ فلاں پیر صاحب کے ہاتھ نے کہا وہ تیرا پیر بھی ہے میرا پیر بھی ہے، چلو اسی سے فیصلہ کراتے ہیں۔ جب دونوں وہاں گئے نا تو پیر صاحب نے دونوں کی بات کے وہ غور سے سنا اور کہا کل آ جانا۔ کوئی رب سے مناجات کی، کوئی فریاد کی، کوئی استغاثہ کیا۔ دوسرے دن جب وہ حاضر ہوئے تو اس رقاصہ کو حکم دیا کہ میں نے لوح محفوظ پہ دیکھا ہے نا، تمہاری قسمت میں ابھی ایک اور گناہ ہے،
جاؤ رقص کرو، وہ گئی، اور رقص کے سرور کے دوران ہی اسے کوئی ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جھلک دکھائی نا، خود بھی اور دوسروں کو بھی زندگی کا سبق سکھا گئی۔ تو اس لیے ہمارے پیر صاحب قبلہ محمد علی تاجی رحمۃ اللہ تعالی ایسے بیٹھے ہوئے تھے، محفل چل رہی تھی، بات لمبی ہو جائے گی لیکن بات بڑی مزے کی ہے۔ محفل چل رہی تھی تو ایک صاحب آئے اور کہا کہ حضرت میرے بیٹے کی نوکری نہیں ہے۔ کیا پڑھا ہے؟ فلاں فلاں فلاں، اس نے ڈگریاں گن کے دی۔ 5-7 منٹ گزرے، پھر کہا حضور میں نے کچھ عرض کیا ہے، اور تیسری بار جب کوئی آدھا گھنٹہ گزر گیا تو عرض کی کہ آپ نے فرمایا کہ تیرا بیٹا کیا پڑھا ہے؟ حضور میں نے تو ساری ڈگریاں گن گن کے بتا دی، آپ کے نزدیک پڑھے لکھے کا معیار کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میرے نزدیک پڑھے لکھے کا معیار وہ ہے جو نظر اٹھائے تو لوح محفوظ پہ جائے، جو اس کے حق میں لکھی ہے اس کے اوپر شکر ادا کرے، اور جو اس کے مخالف لکھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ وہ ٹل جائے، وہ اس کی موافقت میں ہو جائے۔ میرے نزدیک پڑھے لکھے کا معیار یہ ہے۔ وہ واقعہ سنا ہے نا ایک بزرگ کا، بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے فاضل اس کے پاس گئے، قرات میں کوئی غلطی ہو گئی، اعتراض کرنے لگے، تھوڑی دور گئے نا، شیر نے ان کا راستہ روک لیا، واپس جب آئے نا تو پھر حضرت نے جا کے شیر کا کان پکڑ کے مہمانوں کو تنگ نہیں کرتے، کون کون سی باتیں بتاؤں؟ وہ جس بزرگ نے بتایا تھا ادرکنی، زبان میں لوگ سے ادرکنی بتایا، وہ ادرکنی پڑھتا رہا، حضرت نے بتایا ادرکنی، جو کسی بزرگ کی زبان سے نکل جائے، کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، بے شمار ایسے واقعات ہیں۔ تو آج بھی لوگ کہتے ہیں حضرت آپ نے جو درود شریف پر آیا بتایا ہے وہ اس کو پڑھیں، جو کسی بزرگ کی زبان سے سنے، جن الفاظ سے سنے، جن اعراب سے سنے، اسی طرح پڑھیں، فیض اور نسبت اسی میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ احکامات شرعی کی تابع داری کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔